وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن۔ مرزا صاحب نے حسب عادت اپنے اس کلپ کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ اور دیگر اصحاب محمد جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کے بارے میں انتہائی گستاخانہ ورڈنگ یوز کی ہے، یہاں تک کہ ان کے ایمان کو بھی مشکوک قرار دیا ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد معافیہ مانگ کر مسلمان ہوئے اور پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان پہ یہ آیات لگانا یہ قرآن سے خیانت ہے۔ کون سی آیات؟ جب ہم کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ سارے صحابہ کے لیے جاری کیا ہے، یا دیگر جو الفاظ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں گرنٹڈ الفاظ اور جملے اور آیات بینات پیش کی ہیں، نازل کی ہیں، کہتے ہیں ان کو ان صحابہ کا یا ان صحابہ کو ان آیات کا مصداق قرار دینا یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے۔ بہرحال مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں جی ہم ظاہری معنی کو لیں گے اور کبھی جناب اندر جھانک کے ایمان کو تول لیتے ہیں، وزن کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اہل تشیع کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے۔ میرا اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا، کہتے ہیں کہ ہم تو ظاہری معنی کو لیں گے۔ جب سوال ہوا کہ شیعہ تحریف قرآن کے عقیدے میں تقیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ظاہری جو معنی ہے یا ظاہری جو ان کے اقوال ہیں ان کو لیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں جی ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں تو ہم کہیں گے جی واقعی وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ان کی رائے کچھ اور ہے، اور ادھر جن کو انہوں نے خوش کرنا ہے اور ہر ویڈیو کے اندر ان کی گود میں بیٹھنا ہے ان کے بارے میں کچھ اور ہے۔ بہرحال اگر یہ مرزا جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب محمد کے بارے میں یہ آیات نازل نہیں ہوئیں یا وہ اس کا مصداق نہیں بن سکتے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ فقاہت کے لحاظ سے، دین کی سمجھ کے لحاظ سے آپ اعلیٰ و عرفہ ہیں یا وہ لوگ جنہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، جنہیں محدثین کہا جاتا ہے، یا وہ زیادہ ہیں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163 احادیث لے کے اپنی کتب میں نقل کی ہیں، اور 4 ایسی احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں جن کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور 4 ذخیرہ احادیث میں ایسی حدیث ہیں جن کو بیان کرنے میں، روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں، اور 5 ایسی ہیں جن کو روایت کرنے اور نقل کرنے میں امام مسلم منفرد ہیں۔ اور انہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، حدیث نمبر ہے 12412، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم دے، وقہ العذاب اور عذاب سے بچا۔ مرزا صاحب جس کی کتابت کے لیے، جس کے علم کے لیے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں دے رہے ہیں عذاب سے بچنے کی، ان کے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے، اور ادھر اہل تشیع کے بارے میں تمہارا اتنا نرم گوشہ، یہ سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ جب ان کو گہرائی سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کا ایمان مشکوک لگتا ہے۔ اور پھر اسی مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر
12413 نقل کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ ازدی اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ وہد بہ، اے اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، وہد بہ، اور لوگوں کو معاویہ کے ذریعے ہدایت دے۔ مرزا صاحب، جس کی ہدایت کے لیے میرا پیغمبر دعا کر رہا ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ آیات نہیں ہیں، وہ ان آیات کا مصداق نہیں بن سکتا، یا یہ تم کہتے ہو دوسرے لفظوں میں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، تو یہ ہم پوچھتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے، بقول تمہارے معافیاں مانگ کے موت کے ڈر سے، کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ تم نے جان کے دیکھ لیا 1450 سال بعد، اور اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں یا خلوص نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ایسی ہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی انتقام نہیں ہے، آج کے دن تمہیں معاف کیا جاتا ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، ہم نے اسے پناہ دی، ہم نے اسے معاف کیا، ہم اس سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ مرزا صاحب، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ نوجوانوں کو تم کس دین کی دعوت دے رہے ہو؟ جب ان لوگوں کے ایمان کو ہی تم مشکوک قرار دو گے جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بتلاؤ یہ لوگ کس اسلام پہ عمل کریں گے؟ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ چلائے۔ وما علینا